بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ گرم ہوتی ہے، اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہ جلا سکتی ہے۔ آپ نے اس کنسیپٹ کو کب کنسیو کیا؟ آپ کو کب یہ سمجھ آئی کہ آگ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ آپ نے یہ کیسے سیکھا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو آگ میں جلتا ہوا پایا ہوگا، ہم جل گئے ہوں گے اور ہمیں سمجھ آئی ہوگی کہ آگ ہمیں جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ نے جلتے ہوئے شخص کو دیکھا ہوگا، انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ آگ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ نے کتابوں میں سے پڑھا ہوگا اور کچھ نے کسی کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ آگ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم مختلف طرح سے سیکھتے ہیں۔ ہم کوئی کام کر کے بھی سیکھتے ہیں، we learn by doing۔ ہم سن کے بھی سیکھتے ہیں، ہم دیکھ کے بھی سیکھتے ہیں اور ہم پڑھ کے بھی سیکھتے ہیں۔ ایک مشہور زمانہ تھیوری ایکسپیرینشل لرننگ بائی ڈیوڈ کاب، جس کی آج پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیوڈ کاب نے کہا تھا کہ صرف کرنا کافی نہیں، صرف سوچنا بھی کافی نہیں۔ nor is it enough simply to do and think. Learning from experience must involve linking the doing and the thinking. بہت زبردست بات ہے۔ کاب کے لرننگ سائیکل کے مطابق سب سے پہلے a learner experience the activity. اس کے بعد he or she shares the result or describes the experiences. Then there is a process of analyzing. Then we journalize. We connect the experience to the other world examples. And finally, a learner applies the knowledge. یہ ایک مکمل تھیوری ہے۔ اس نے 5 سوالوں کی بنیاد بنی اور کہا کہ اگر آپ کسی بھی سبق کے اختتام پر اپنے طلبہ سے یہ 5 سوالات پوچھ لیتے ہیں تو بچہ یا طالب علم یہ جو 5 سٹیجز ہیں وہ ان 5 سٹیجز کو کور کر جاتا ہے، ان 5 سٹیجز کو کہ سمندر میں کی گہرائی میں اتر جاتا ہے۔ اس کا موقف یہ تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پریکٹیکلی کر نہیں سکتے، وہاں سوالات ہماری مدد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دوسروں کے تجربے میں اپنے تجربے کو شامل کرتے ہیں۔ تو یہ 5 سوالات کیا ہیں؟ یہ 5 سوالات یہ ہیں کہ کیا آپ نے غور کیا کہ، سوال نمبر 2 ہے سبق میں یا کہانی میں ایسا کیوں کر ہوا کہ، سوال نمبر 3 کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ، سوال نمبر 4 حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ، اور 5واں اور آخری سوال جو اپلیکیشن سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سبق سے کیا سیکھا۔ آئیے بات چیت کرتے ہیں چند اسباق کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات سبق کے آخر میں کس طریقے سے بچوں کی ایکسپیرینشل لرننگ کو انشور کرتے ہیں۔ ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پڑھائی۔ سبق میں مثال کے طور پر ذکر تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ بلا ناغہ کوڑا پھینکتی تھی، مفت کی دشمنی۔ ایک دن جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان ہوئے کہ یہ کہاں ہے اور اس نے کوڑا آج کیوں نہیں پھینکا۔ اب اس کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، جا کر دیکھا تو خاتون بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کا گھر صاف کیا، اس خاتون کو کھانا وغیرہ پلایا، اور جو اختتام ہوا وہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ وہ خاتون اسلام قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اب ہم نے بچوں کو یہ سبق پڑھا دیا، اب ہم نے یہ 5 سوال بچوں سے پوچھنے ہیں۔ کیسے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے غور کیا کہ بوڑھی عورت کے ناروا سلوک کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مدد کی؟ سبق میں ایسا کیوں کر ہوا کہ، یا کہانی میں ایسا کیوں کر ہوا، واقعے میں ایسا کیوں کر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا؟ کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہم سے یا ہم کچھ لوگوں سے بلا وجہ کی رنجش پال لیتے ہیں؟ حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ رنجشیں بھولا دینے سے ہی معاملات زندگی بہتر ہو جاتے ہیں؟ اور بچوں، آپ نے سبق سے کیا سیکھا؟ یہ تھے میرے سوالات۔ آپ نے ان سوالات کے الفاظ میں تبدیلی
نہیں کرنی. مطلب یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو برنگ اے چینج ان دی کویسچننگ فارم. یہ جو سوال کی شکل ہے، کیا آپ نے غور کیا، سوال کو یہیں سے شروع ہونا ہے. کہانی میں ایسا کیوں کر ہوا، سوال کو یہیں سے شروع ہونا ہے، لیکن آپ اپنا سوال بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے سبق پڑھا قائد اعظم رحمۃ اللہ کی محنت کے بارے میں کہ جو رات کو جاگ کے پڑھا کرتے تھے. اب ہم اس پہ ذرا امپلیمنٹ کرتے ہیں. کیا آپ نے غور کیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ سونے کی بجائے پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے؟ سبق میں ایسا کیوں کر ہوا؟ سبق میں ایسا کیوں کر ہوا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے علم کے شوق کو پورا کرتے تھے. کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا علم ہی ہماری کامیابی کا زینہ بنتا ہے؟ حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے. اور بچوں، آپ نے سبق سے کیا سیکھا؟ اب آپ نے جناب بچوں کو پڑھائی مشہور زمانہ نظم ڈیفوڈل. اب ڈیفوڈل پہ ہم نے ان سوالات کو پورا اتارنا ہے. کیسے؟ کیا آپ نے غور کیا؟ ہیو یو آبزروڈ یا ڈڈ یو آبزرو؟ ڈڈ یو آبزرو دیٹ دا پوئٹ واز فیلنگ لونلی بفور observing the daffodils؟ کہانی میں یا سبق میں، نظم میں ایسا کیوں کر ہوا کہ why did it happen in the poem that after observing the flowers, after observing the daffodils, the poet became happy? The poet become happy. کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے؟ Does this happen in the real life that beauty inspire us? حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ Why does that happen in real life that beauty inspire us? آپ نے سبق سے کیا سیکھا؟ What have you learned from this poem? اب آپ نے بچوں کو کہانی پڑھائی کہ جی کوا پیاسا تھا اور اس نے ایک باغ میں گیا، گھڑا نظر آیا، کنکریاں ڈالی، پانی کی سطح ابھر گئی، اس نے پانی پیا اور وہ چلا گیا. اور ہم کتنے ایک اس کہانی کو 72 سال پڑھانے کے بعد ہم کتنے ایک سائنٹیفک کرٹیکل تھنکر بچوں کو بنا پائے ہیں اور کتنے ایک موجد ہمارے بچے بن گئے ہیں. میں اس پہ تو بحث نہیں کروں گی، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ 5 سوال اپلائی کرنے سے کہانی کا رخ کس طرح سے تبدیل ہو جائے گا. جی، سوال نمبر 1، کیا آپ نے غور کیا کہ کوے نے مشکل کے باوجود یا پانی نہ ملنے کے باوجود ہمت نہ ہاری؟ سوال بدل سکتے ہیں. کیا آپ نے غور کیا کہ کوے کو پورے شہر میں باغ کے علاوہ کہیں بھی پانی نہ ملا؟ سبق میں ایسا کیوں کر ہوا یا کہانی میں ایسا کیوں کر ہوا کہ جب گھڑے میں کنکریاں ڈالی گئیں تو پانی کی سطح بلند ہو گئی؟ کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ہمت جتانا پڑتی ہے؟ یا کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمت کرنے سے، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں؟ حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ ہماری کچھ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی؟ اور بیٹا، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ان 5 سوالات کو اپنے ڈیلی کلاس روم روٹین کا حصہ بنائیے. آپ میتھس پڑھا رہے ہیں، آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، آپ جو بھی مضمون پڑھا رہے ہیں، یہ 5 سوال ہر مضمون کو بخوبی کور کرتے ہیں. آئیے ایڈیشن کی مثال دیکھتے ہیں. کیا آپ نے غور کیا کہ چیزیں آپس میں مل کر تعداد میں زیادہ ہو جاتی ہیں؟ چیپٹر میں، یونٹ میں ایسا کیوں کر ہوا کہ ہمیں ایڈیشن کے بارے میں پڑھایا گیا؟ اب یہ جو کویسچن ہے میتھ میں کہ جس سبق میں ایسا کیوں کر ہوا کہ ہمیں ایڈیشن کے بارے میں، سبٹریکشن کے بارے میں، ملٹیپلیکیشن کے بارے میں، انٹیجرز کے بارے میں پڑھایا گیا ہے، یہ سوال ڈائریکٹ یوٹیلیٹی کی طرف لے جائے گا، ڈائریکٹ اپلیکیشن آف دا سبجیکٹ کہ میتھس کہ اس کنسیپٹ کی ریئل لائف میں کہاں پہ ضرورت ہے، اس کا کہاں پہ اطلاق ہوتا ہے. کیا حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مل کر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کام آسان ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں ٹاپک کیا ہے، ایڈیشن، لیکن اس سوال سے ایڈیشن میں مورل ویلیوز بھی آ گئیں. جی ہاں، اتفاق میں برکت ہے. حقیقی زندگی میں ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے ہر صورت میں دوسروں کو اپنے ساتھ جوڑنا یا ہمیں دوسروں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے؟
اور بیٹا آپ نے سبق سے کیا سیکھا. تو اب بچہ آپ کو صرف یہ نہیں بتائے گا کہ میں جب 2 میں 2 جمع کروں گا، ایڈ کروں گا تو وہ 4 ہو جائے گا. بچہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اتفاق میں برکت ہے. میری ہمبل ریکویسٹ ہے ان تمام اساتذہ کرام سے جو اس وقت گریڈ 2 سے آنورڈ کلاسز کو پڑھا رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ کا سبق جب بھی اختتام پذیر ہوتا ہے یہ 5 سوالات اپنے بچوں سے ضرور پوچھیں، کیونکہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ مختلف ہیں، ہمارے وسائل بھی مختلف ہیں. ہمارے پاس بہت سی جگہوں پر ٹیچنگ ایڈس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس لیبس لیبارٹریز اویلیبل نہیں ہیں. لیکن یہ جو 5 سوال ہیں یہ آپ کے بچے کو کرٹیکل تھنکر ضرور بنا دیں گے، اسے ایکسپیرینشل لرننگ کی ساری سٹیجز سے ضرور گزار دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.